اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقسام التصدیق ينقسم التصدیق الى قسمین یقین و ظن لأن التصدیق هو ترجیح احد طرفي الخبر وهما الوقوع واللا وقوع سواء كان الطرف الآخر محتملا او لا۔ گفتگو جو ہے آج ہماری تصدیق کے حوالے سے، تصدیق کے اقسام کے حوالے سے۔ تو مصنف نے بتایا کہ تصدیق کی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں۔ ایک تصدیق جو ہے کیا ہے، یقین ہے، اور ایک جو ہے وہ ظن۔ اب دیکھیں چار چیزیں جو آج ہم پڑھیں گے: یقین، ظن، وہم اور شک۔ ٹھیک ہے، بہت آسان درس ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں بند کر دیجیے۔ چار چیزیں ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں آج: یقین، وہم، یقین، ظن، شک اور وہم۔ ٹھیک ہے، خلاصے کے طور پر آپ یہ جان لیجئے کہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، یقین اور ظن جو ہیں یہ تقسیم ہے کس کی؟ تصدیق کی۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ اقسام علم کہلاتی ہیں، ہاں، اور شک اور وہم جو ہے وہ یہ اقسام جہل کہلاتی ہیں۔ اب یہ ہے کیا؟ تو بہت آسان سی بات ہے۔ مثلا کہہ رہے کہ جب کوئی خبر آپ کو ملتی ہے نا، مثال طور پر کسی نے آپ کو خبر دی کہ آج بارش ہوئی، یہ خبر ہے، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے کہ اس میں اگر خود خبر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں دو حالتیں ہیں: یا تو یہ خبر جو ہے وہ کیا ہے، مطابق واقع ہوگی، یا مطابق واقع نہیں ہوگی، یہ جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں یا یہ خبر سچی ہوگی یا خبر جھوٹی ہوگی۔ تو خود خبر کے حوالے سے اس کی دو حالت ہے۔ لیکن جس کو خبر دی گئی ہے نا، اگر اس حوالے سے دیکھا جائے ہے نا، تو یہ چار حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ علیکم السلام۔ تو یہ چار حالتوں سے خالی نہیں ہے، بات واضح ہے، اس کی کوئی پانچویں صورت نہیں ہے جس کو خبر دی جا رہی ہے۔ یا تو اس کو اس خبر کا یقین ہوگا، یعنی کیا مطلب، یعنی وہ یہ کہ مخبر جس نے خبر دی ہے وہ اتنا زیادہ قابل اعتماد ہوگا اس کے نزدیک کہ اس کو بس اگر اس نے کہہ دیا کہ آج بارش ہوئی ہے تو بس بارش ہوئی ہے، ہاں، یعنی 100% جو ہے کیا ہے، اس کو ہم یہاں پہ کہتے ہیں 100% 100% جو ہے کیا ہے، بارش ہوئی ہے، اس کو یقین ہو جائے، یعنی احتمال خلاف اس کے اندر کوئی نہ، یعنی بارش کے نہ ہونے کا 1% بھی جو کیا ہو چانس نہ ہو، اس کو یقین ہو جائے۔ بات واضح ہے۔ تو یقین کسے کہتے ہیں؟ کسی خبر کے ہونے یا نہ ہونے، یا اس کے برعکس کس نے کہا بارش نہیں ہوئی ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مثبت میں ہی ہو، منفی بھی ہو سکتا ہے۔ تو بس کسی نے اگر کہہ دیا کہ بارش نہیں ہوئی ہے، ہاں، تو یہ بارش نہ ہونے کا اس کو یقین ہو جائے۔ اب ہونے کا 1% بھی اس کو کیا ہو، یقین، یعنی طرف آخر کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ کو خبر دی گئی کہ بارش ہوئی ہے تو اس کا طرف آخر کیا ہوا؟ بارش کا نہ ہونا، یہ دوسری طرف ہوئی۔ علیکم السلام۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اگر یہ کہا کہ بارش ہوئی ہے تو اس کا طرف آخر کیا ہے؟ یہ خبر کب جھوٹی ہو سکتی ہے؟ جب بارش نہ ہو، ہے نا۔ تو یقین کیا ہے؟ یقین یہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ بارش ہوئی ہے تو سامع کو 100% ہو جائے کہ ہاں بارش ہوئی ہے، اس کا کوئی طرف آخر جو ہے کیا ہے، نہ ہو۔ بات واضح ہے؟ بس 100% آپ جو کیا کس کو دیں؟ ہونے کو، نہ ہونے کو 1% بھی نہ ملے تو اس کو کہتے ہیں یقین۔ بات واضح ہے؟ اس کے بعد جو کیا ہے، اسی کے ایک اور صورت حال ہے کہ آپ کو خبر دی گئی کہ بارش ہوئی ہے، لیکن وہ جو مخبر ہے جس نے آپ کو خبر دی ہے اس کی توثیق آپ کے نزدیک، اس کی صداقت یہ 100% نہیں ہے آپ کے نزدیک، بلکہ کیا ہے، مثلا 70%، 80%۔ اگر اس نے کہا ہے تو 80% چانس ہے کہ کیا ہوگا، بارش ہوئی ہوگی، اور 20% آپ یہ بھی احتمال خلاف دے رہے ہوں، یعنی کیا، یہ کہ بارش نہیں ہوئی ہے، یہ بھی چانس پایا جاتا ہے، لیکن 30% یا 20%۔ بات واضح ہے؟ تو یہ جو 70 اور 80% ہے جہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بارش ہوئی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو 20 اور 30% ہو رہا ہے کم، اس کو وہم کہتے ہیں۔ ظن کیا اسی کے برخلاف ہے۔ بات واضح ہے؟ یعنی ہونے یا نہ ہونے کو آپ ترجیح دیں تو یہ کیا ہو جائے گا، تو جو طرف راجح جس کا آپ اعتقاد کر رہے ہیں یہ ظن ہے، اور جو طرف مرجوح ہے یعنی نہ ہونے کا، وہ وہم کہلائے گا۔ بات واضح ہوئی نہیں واضح تو بتائیے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا، یقین، ظن اور وہم۔ ایک اور صورت حال ہے شک، ٹھیک ہے، سامنے والے نے آپ کو خبر دی، اور یہ حالتیں کس کی ہیں؟ سامع کی ہیں، جو خبر سن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہ آپ کے نزدیک اس کا اعتبار جو کیا شامل وہ ثابت نہیں ہے، مگر آپ کو کیا ہے، شک ہے،
کیا یعنی اس طریقے سے کہ 50% ہے، 50% اس کے ہونے کا، 50% اس کے نہ ہونے کا. تو جہاں پر احتمال جو کیا ہے بالکل دونوں طرف سے برابر ہو اور سامع جو ہے کیا متردد ہو، تردد میں ہو کہ پتہ نہیں ہوئی ہے بارش یا نہیں ہوئی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ علیکم السلام. اس کو جو ہے وہ شک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بات واضح ہے؟ اس کو شک کہتے ہیں. اب یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ یہ جو تقسیم ہے نا، یقین یا اور ظن، ٹھیک ہے، یہ مخصوص ہے کس سے؟ تصدیق سے. یعنی تصدیق ہی کی یہ قسمیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر حکم ہوتا ہے. آپ دیکھیں حکم لگا رہے ہیں بارش کے ہونے یا نہ ہونے کا، آپ کو یقین ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ اس میں تصور کی یہ قسمیں کیوں نہیں ہیں یقین اور ظن؟ اس لیے کہ تصور میں حکم نہیں ہوتا ہے. بات واضح ہے؟ وہم میں بھی تو حکم ہوتا ہے، بس ثابت نہیں ہوتا ہے. وہم میں بھی تو حکم نہیں ہوتا ہے، بس یقین نہیں ہے، مطلب کہ کس کی طرف چلا جا رہا ہے. تو یہ اقسام جہل میں سے ہے. وہم جو ہے یہ اقسام جہل میں سے ہے. تو بتائیں گے ہاں اس کی بات کہہ رہے کہ یہ جو ہے شک اور وہم، یہ کیا ہے؟ یہ اقسام جہل میں سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شک اور جہل کیا ہے؟ عدم علم ہے، علم کا نہ ہونا ہے. تو یہ علم کی قسموں میں سے نہیں ہوں. ایک بات اور جو اہم ہے وہ یاد رکھیں کہ ظن اور وہم جو کیا ہے ہمیشہ ایک دوسرے کے متعاکس ہیں. یعنی کیا؟ ایک دوسرے کے الٹے ہیں، برعکس ہیں ہمیشہ. کیا مطلب؟ یعنی دیکھیے مثال سمجھانے کے لیے میں نے یہ کہا کہ اگر کوئی خبر دی جائے اور اس خبر کے حوالے سے آپ کو کیا ہو 70% یا 80% یہ احتمال دے رہے ہیں کہ ہونے یا نہ ہونے کا. اگر ہونے کا احتمال دے رہے ہیں تو 20% یہ دے رہے ہیں آپ احتمال کہ نہ ہو. ٹھیک ہے، اگر نہ ہو بارش کے نہ ہونے کا احتمال آپ 70% دے رہے ہیں تو 30% دیں گے کیا کہ بارش ہوئی ہے. تو یہ جو 30% ہونے کا یہ ہمیشہ کیا ہے؟ تو یہ 30% جو کم ہے نا، اس کو جو کیا کہتے ہیں؟ وہم کہتے ہیں. اور زیادہ کو کہتے ہیں طرف راجح کو. اگر اصطلاح میں دیکھیں طرف راجح کو آپ کیا؟ طرف راجح کو ظن کہتے ہیں اور طرف مرجوح کو وہم کہتے ہیں. میرے خیال سے اے سی بند کر دیجیے. پھر آخر میں ایک بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یقین جو ہم نے کہا آپ کو بتایا، یہ یقین کی ایک تعریف ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ یقین بمعنی عام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یقین بمعنی اخص کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہ سمجھیں کہ یقین بمعنی عام کیا ہے. یقین بالمعنی الاخص یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں؟ کسی شے کے اعتقاد جازم کو کہا جاتا ہے. کسی شے کے بارے میں آپ کو یقین ہو، اعتقاد ہو، مگر یہ کیا ہے؟ یہ کسی تقلید کی وجہ سے نہ ہو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی کسی کے سبب آپ کو، کسی کی آپ کی تقلید میں آپ کو وہ یقین نہ ہوئی ہو. ٹھیک ہے، ولا اور کہتے ہیں کہ اس میں نقص کا احتمال نہیں پایا جاتا. ظاہر سی بات ہے، آپ نے خود جو کیا ہے اپنے آپ سے یقین حاصل کیا، تو یہ احتمال خلاف اس کے اندر نہیں پایا جاتا. احتمال خلاف اس میں یعنی یہ اس کو توڑا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، تو اگر اس طریقے کی صفت ہو تو اس کو یقین بمعنی الاخص کہتے ہیں. لیکن یقین بمعنی عام کیا ہے؟ یقین بمعنی عام یہ ہے کہ آپ کو یقین کسی شے کے بارے میں جزم تو ہوگا، لیکن کیا ہے؟ یہ تقلید کی وجہ سے ہو کسی کی. اور جب یہ تقلید کی وجہ سے ہو تو یہاں پر احتمال نقص پایا جاتا ہے. مثال کے طور پر اب یہ احتمال نقص کیا ہے اور نقص کا نہ ہونا یہ سمجھیے کیا ہے. مثلا آپ کو بھروسہ تھا کسی کے اوپر مکمل اور اس نے خبر دی کہ بارش ہوئی ہے، تو اس میں احتمال نقص پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا ہے؟ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس کو اشتباہ ہو گیا ہو یا کسی وجہ سے دیا ہو. ہاں بات واضح ہے.
ہاں یہ تھا کہ آپ کو بھروسہ تھا، لیکن یہ جو یقین آپ کو آپ تقلید کی وجہ سے کسی نے کہا اور اس کے وسیلے سے توسط سے آپ کو یہ چیز حاصل ہو گئی، آپ کا اس کے اوپر بھروسہ کرنا 100% یہ الگ چیز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں یقین بمعنی العام. لیکن یقین بمعنی الاخص کیا ہے کہ نہیں، آپ یہاں پر آپ کو یقین جو ہو رہا ہے خود آپ کے فحص اور جستجو کے ذریعے سے آپ کو یقین ہو. مثلا خود فقیہ نے جو مثلا اس کی اگر شرعی مثال دیں، فقیہ نے خود جو ہے کیا ہے قرآن و سنت سے حکم کو نکالا ہو، ٹھیک ہے، اس میں خود آپ کا دخل ہو، کسی وسیلے سے آپ نے جو کیا اس کو اخذ نہ کیا ہو، تو یہاں پر احتمال خلاف جو ہے وہ نہیں پائے گا. عبارت سے دیکھیے شاید یہ بات واضح ہو. اس میں کچھ آج ہے نہیں، بس عبارت کا حل ہونا ضروری ہے. کہ ینقسم التصدیق و الی قسمین، تصدیق کی جو کیا ہے 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے. کیوں؟ لأن التصدیق ہوا ترجیح احد طرفی الخبر، اس لیے کہ تصدیق کسے کہتے ہیں؟ خبر کے کسی ایک طرف کا کیا کرنا؟ ترجیح دینا. ترجیح دینا سمجھتے ہیں؟ یعنی اس کو رجحان بخشنا، ٹھیک ہے، اس کو افضلیت دینا، ہے نا. اور یہ جو احد و طرف یہاں پہ اس میں ہے کیا ہے؟ طرفین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اضافت کی وجہ سے نون حذف ہو گیا ہے. تو خبر کا، اور میں نے اب آپ کو بتایا کہ خبر کا طرف کیا ہے؟ طرف کسے کہتے ہیں؟ طرفین 2 طرف، یعنی کیا؟ اگر کہا گیا بارش ہوئی ہے تو یہ ہونا ایک طرف ہے، نہ ہونا دوسرا طرف. واضح انشاءاللہ. تو ابھی اس ہونے یا نہ ہونے، یعنی اس وہ یعنی کیا کہتے ہیں ثبوت اور نفی میں سے کسی ایک کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ترجیح دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ مثال طور پر کسی نے کہا بارش ہوئی ہے، آپ نے کیا ہے ہونے کو ترجیح دے دی. اچھا ترجیح کیسے دی؟ اس طریقے سے ترجیح دی کہ نہ ہونے کا کوئی 1% بھی چانس نہیں ہے. اگر کہا ہوئی ہے تو ہاں ہوئی ہے، 1% بھی احتمال خلاف نہیں ہوتا. جب اس طریقے سے ہوتا کیا ہے اس کو یقین کہتے ہیں 100%. ٹھیک، دیکھیے لینا تصدیق ہوا ترجیح احد طرف الخبر، خبر کے 2 طرفوں میں سے کسی ایک طرف کو ترجیح دینا، ٹھیک ہے. اس طریقے سے وہ، اور یہ دونوں طرف خود بتا رہے ہیں وہم الوقوع واللا وقوع، اور یہ کیا ہے؟ وقوع اور لا وقوع. اب اس کو ہم سمجھانے کے لیے ہم نے کیا کہا تھا ابتدا میں؟ ایک جملہ ہم نے کہا تھا کہ جب کبھی آپ کو خبر ملے تو خود خبر کی جو کیا ہے 2 حالت ہوتی ہے. اس خبر کی یہ بتایا تھا ابھی، اس خبر کی خود 2 حالت ہوتی ہے، یا تو اس کا ہونا ہوگا یا خبر کا نہ ہونا، جس کو ہم کہتے ہیں خبر صحیح سچی ہے یا جھوٹی ہے. بات واضح ہے. اور لیکن اگر حالت سامع کو دیکھا جائے تو اس اعتبار سے یہ 4 قسمیں ہیں. یہ دیکھیں عبارت سے ہے نا، سوا ان کا نہ طرف الاخر محتملا او لا، چاہے یہ جو دوسرا والا طرف ہو یہ محتمل ہو یا نہ ہو. فإن كان، آپ سنیے، فإن كان هذا الترجیح مع نفی احتمال طرف الاخر بتہ، ٹھیک ہے، بتہ یعنی جزمن یقیناً. کہہ رہے کہ پس یہ جو آپ ترجیح دے رہے ہیں خبر کی ایک طرف کو، اس طریقے سے دے رہے ہیں کہ جو طرف آخر ہے، یعنی کیا ہونے کا، بارش ہوئی ہے تو نہ ہونے، بارش نہیں ہوئی ہے، اس میں کیا ہے آپ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ نفی احتمال ہے. بس بارش ہوئی ہے تو 100% ہوئی ہے. اب ظاہر جب 100 ہی ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہوتا ہے. بات واضح. تو جب اگر بارش ہوئی ہے اس کو آپ نے 100% دے دیا تو نہیں ہونے کو کتنا % دیں گے بتائیے؟ 0 دیں گے، ہے ہی نہیں کچھ. تو نہ ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں نا ہم کبھی کوئی خبر دیتے ہیں تو بھائی یہ خبر پکی خبر ہے، اس کے جھوٹی نہ ہونے کے تو احتمال ہی نہیں پایا جاتا. بات واضح ہے. تو اگر کوئی اس طریقے خبر ہو، فإن كان هذا ترجیح، جو آپ ترجیح دے رہے ہیں خبر کو کسی ایک طرف کو، ابھی ضروری نہیں ہے کہ ہونے کو ہی آپ دے رہے ہیں، نہ ہونے کو بھی. مثال تو کوئی ایسا آدمی ہے آپ کا دوست ہے کہ جس کی بات پہ آپ کو بالکل بھروسہ نہیں ہے، وہ جو کہتا ہے ہمیشہ اس کا عکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر اس نے کہا مثلا یہ بارش ہوئی ہے تو آپ کہیں گے یہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، آپ کہیں گے حتماً جو کہ بارش نہیں ہوئی ہے. تو یہاں پر آپ نے 100% دے دیا کس کو؟ نہ ہونے کو، ٹھیک ہے. تو بارش کے ہونے پہ آپ نے 0% دیا ہے. تو فہو الیقین، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یقین کو کہتے ہیں. وَإِنْ كَانَ مَعَ، اب ٹھیک ہے، وَإِنْ كَانَ مَعَ وُجُودِ الْاحْتِمَالِ ضَعِيفًا فَهُوَ ظَنٌ. لیکن کیا ہے آپ خبر کے کسی ایک طرف کو ہونے یا نہ ہونے میں سے کسی ایک کو ترجیح دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، مگر جو طرف ثانی ہے اس کو کیا ہے؟ اس کے بھی ہونے کا احتمال آپ دے رہے ہیں. یعنی اگر ہونے کا دیا تو نہ ہونے کا احتمال ضعیف ہے، یعنی 80% ہے تو ادھر 20% ہو گیا، ٹھیک ہے، ادھر 70% ادھر 30% ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ جو احتمال ضعیف ہے اس کو وہم کہیں گے، اور یہ طرف راجح ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظن.
توضیح ہو ذالک، کہہ رہے کہ اس بات کو مطلب ہمیں تو یہ تھا، اگر اس کو ہم اور توضیح دیں تو آپ اس طریقے سے سمجھیے. مثال دے رہے ہیں، اذ انک اذا عرضت علی نفسک خبرا من الاخبار، اگر آپ کو مثال اپنے آپ اپنے نفس اور آپ نے کوئی خبر کو عرض کیا، بیان کیا، مثلا یہی کیا کہ آج بارش ہوئی ہے، یہ ایک مثال فرض کر لیجیے، ٹھیک ہے. فانت لا تخلو ان احدى حالات اربعہ، تو آپ دیکھیں کیا کہنا ہے جو ہم نے کہا تھا کہ سامع جو ہے کیا ہے، چونکہ اب آپ خبر کو سن رہے ہیں تو آپ کا نفس جو ہے 4 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ضرور مشغول ہوگا، اس سے کوئی 5ویں صورت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. پہلی حالت کیا ہے کہ اما انک لا تجوز الا طرفا واحدا منه، ٹھیک ہے. آپ کیا کریں گے، جائز نہیں ٹھہرائیں گے، ٹھیک ہے، کس کو، مگر یہ کہ صرف ایک طرف کو، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کیا کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ صرف ایک ہی طرف کو جائز ٹھہرا رہے ہیں، مناسب ٹھہرا رہے ہیں، ہونا ٹھہرا رہے ہیں، مثلا یا نہ ہونے کو ٹھہرا رہے ہیں. اور وہ کیا ہے، یا تو اما وہ، اب اس میں بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی خبر ہو، بارش ہوئی ہو نا، یا تو بارش ہوئی ہے اس کو آپ وہ کر رہے ہیں، ثابت کر رہے ہیں، یا اس کے نہ ہونے کو کیا ہے آپ تسلیم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک حالت ہو گئی. اس حالت کو کیا کہتے ہیں، یقین، ٹھیک ہے. اس لیے کہ دوسرے والے کو آپ 1% بھی نہیں دے رہے. دوسری حالت وَإِمَّا أَن تُجَوِّزُ طرفین، ٹھیک ہے. آپ کیا کریں، دونوں طرف کو کیا ہے برابر نہیں، تو نہیں اس میں احتمال دے رہے ہیں دونوں میں، یعنی ہونے کو بھی احتمال دے رہے ہیں اور نہ ہونے کو بھی احتمال آپ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. وَتَحْتَمِلُهُمَا مَعًا، اور دونوں کو کیا کہتے ہیں آپ احتمال دے رہے ہیں، ہونے اور نہ ہونے کو، ٹھیک ہے. اب سنیے گا، تو وہ جو پہلی والی صورتحال تھی کہ جہاں پر صرف کسی ایک طرف کو احتمال دے رہے ہیں، دوسرے کو کوئی احتمال نہیں دے رہے ہیں، تو کہہ رہے وہ ہوا یقین، تو یہ کیا ہے، یقین ہے. اب سنیے دوسرے صورتحال کہ جہاں پر آپ دونوں طرف کو کیا کر رہے ہیں، احتمال دے رہے ہیں، ہونے اور نہ ہونے کو. تو اب یہاں پر فرق کیا ہے، احتمال دونوں کا ہے، بس احتمال اس میں فرق کیا چیز میں رہے گا، پرسنٹ میں فرق رہے گا، ہے نا. کسی کو مثلا 70% ملے گا، کسی کو 50% ملے گا، کسی کو 40% 30% ملے گا. تو جو کہتے ہیں نا، اگر اس کو یاد رکھیں تو اچھا ہوگا، کہتے ہیں کہ 100% یقین ہوتا ہے، 51 سے لے کر 99% تک کے ظن ہوتا ہے، 50% شک ہوتا ہے، اور 1 سے لے کر 49% تک کیا ہوتا ہے، وہم ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں. تو بس آپ جتنا یہ پرسنٹ دے رہے ہیں جس کو، وہی کیا ہے کہلائے گا. دیکھیں کیا کریں. اب جی یہ جو حالت ثانیہ ہے جس میں کہا تھا کہ دونوں طرف ہو سکتی ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں دونوں طرف ہو سکتی ہیں. تب سنیے، والثانی، ثانی سے مراد کیا ہے، کون سی دوسری طرف، خبر کی نہیں، تو وہ تو وہی بات ہوگی نہیں، خبر کی دوسری طرف یعنی انہوں نے کہا نا 4 وہ ہوں گے آپ کے پاس، تو اس میں سے دوسرے نہیں، 4 حالتوں میں سے نہیں. دوسری حالت دونوں یقین والی ہوئی ہے ابھی، یقین والی بتائیے. یہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ آپ کو خبر ملی، ٹھیک ہے، اور آپ نے خبر کے کسی ایک طرف کو کیا کہا کہ اگر ہونی ہے تو ہونی ہے، نہیں ہونی تو نہیں ہونی ہے، اس کا کوئی دوسرا آپ نے نہیں مانا. دوسری صورت کیا تھی، دوسری صورت یہ تھی کہ ہاں دونوں احتمال پایا جاتا ہے، ہونے میں بھی احتمال پایا جاتا ہے اور نہ ہونے میں بھی احتمال پایا جاتا ہے، بس 100% نہیں پایا جاتا. جی واضح انشاءاللہ. وسطانی کیا ہے، وسطانی اگر یہ کہیں تو یہ وسطانی یہ عبارت کس طرح پلٹے گی، یہ والی یہ جو کہا تھا وَإِمَّا أَن تُجَوِّزُ الطَّرَفَيْنِ وَتَحْتَمِلُهُمَا مَعًا، یہ عبارت مراد ہے کس سے، وسطانی سے. سمجھ میں آ گئی بات. وسطانی اس عبارت کی طرف اشارہ ہے کہ آپ دونوں طرف کو کیا کہیں احتمال دے رہے ہیں. اب سنیے، وہ ہوا دیکھ خود بتا رہے ہیں وسطانی، وہ ہوا وسطانی کی طرف کیا ہے، تجویز الطرفین لہو، خبر کے دونوں طرف کو آپ کیا کریں مجوز قرار دے رہے ہیں کہ ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، بس پرسنٹیج الگ الگ ہوگا. تو فلہ ثلاث صور، تو اس کی جو کیا ہے 3 صورتحال ہیں. لأنه لا يخلو، اب یہ کیا ہے خالی نہیں، اما ان يتساوى طرفان فی الاحتمال، یا تو ایک صورتحال سب سے آسان یہی ہے کیا، مثلا کہ دونوں کا طرف جو کیا ہے مساوی ہے، یعنی 50% چانس ہے کہ بارش ہوئی ہے اور 50% چانس ہے کہ بارش نہیں ہوئی، تو یہ کیا ہے، شک ہے. بات واضح ہے، کہہ رہے کہ بتا چکے، بس وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. اب سنیے، او یترجح احدہما علی الاخر، یا پھر یہ ہوگا کہ ان میں سے کسی ایک کو، ہونے یا نہ ہونے میں سے کسی ایک کو آپ ترجیح دیں گے. سمجھ رہے ہیں، مساوی نہیں ہے،
ترجیح دیں گے کسی ایک کو. اگر ہونے کو ترجیح دیا تو نہ ہونے کو جو کیا ہے آپ نے مرجوح قرار پا گیا, وہ ترجیح اور ایک جو کیا مرجوح ہو جائے گا. مطلب اگر آپ نے کہا کہ بارش ہوئی ہے 70% تو نہ ہوئی ہے کتنا پرسنٹ ہو گیا 30%. ٹھیک ہے. اگر کہا کہ بارش نہیں ہوئی ہے 70% تو بارش ہوئی ہے 30%. بات یہی ہے. فَإِن تَسَاوَتْ طَرَفَانِ فَهُمَا الْمُسَمَّى بِالشَّكِّ, کہ اگر دونوں مساوی ہیں جو اس سے پہلے تو وہ شک ہے. وَإِن تَرَجَّحَ أَحَدُهُمَا, اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک جو کیا ہے ترجیح کسی ایک طرف کو آپ ترجیح دیں. فَإِن كَانَ الرَّاجِحُ مَضْمُونُ الْخَبَرِ وَوُقُوعُهُ فَهُوَ الظَّنُّ, اگر کیا ہے خبر کا جو ترجیح آپ دے رہے ہیں مضمون خبر کو, اگر اس کا ہونا ہو, ٹھیک ہے, یعنی مطابق واقع ہونا ہو, یہاں پہ مطابق واقع ہونا ہو تو کیا ہوگا, تو وہ ظن ہے. الذی ہوا من اقسام التصدیق, تو ہم نے کہا تھا کہ شروع میں ابتدائی میں کہا کہ اقسام التصدیق الیقین والظن. وَإِن كَانَ الرَّاجِحُ طرف الآخر, لیکن کہہ رہے کہ اگر راجح جو کیا ہے خبر کا طرف دوسری والی طرف ہے, سمجھ رہے ہیں, فَهُوَ الْوَهْمُ, یعنی جو 30% ہے تو وہ کیا ہے وہم کہلائے گی. الذی هو من اقسام الجہل, جو کہ جہل کی قسموں میں سے ہے. وَهُوَ عکس الظن, اور یہ کیا ہے ظن کے برعکس ہے. اگر آپ کو یقین وہم کو سمجھنا ہے تو جو ظن میں طرف راجح ہے وہ ظن کہلائے گا, اور اس کا جو کم پرسنٹ بچے گا اس کو کیا ہے وہم کہیں گے. فَتَكُونُ الْحَالَاتُ أَرْبَعًا وَلَا خَامِسَةَ لَهَا, تو یہ 4 حالتیں ہیں, اس سے ہٹ کر کوئی 5ویں صورتحال آپ کے لیے نہیں ہوگی جب آپ کسی خبر کو سنیں گے. بات واضح ہے. اب آئیے اگر ہم آپ کو وہ بتانا چاہیں اصطلاحاً تعریف بتانا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں الیقین ہوا ان تصدق بمضمون الخبر. یقین یہ ہے کہ آپ خبر کے مضمون کو کیا کی تصدیق کریں, ٹھیک ہے. ولا تحتمل کذبہ, اور اس کے اندر احتمال کذب نہیں پایا جاتا, ٹھیک ہے. اور تصدیق بعدم ہی, یا پھر یہ کہ مضمون خبر کے عدم ہونے کو, کہ نہ ہونے کو آپ کیا کریں کی تصدیق کریں. ہونے کی بھی تصدیق کی جا سکتی ہے, کسی نے کہا نہ ہونے کی بھی تصدیق کی جا سکتی ہے. بات واضح ہے. نہ ہونے کی تصدیق کیسے کی جا سکتی ہے, بارش نہیں ہوئی, کیسے تصدیق کی جا سکتی ہے اس کی, 30% کے حساب سے 100% رہے گا نا, تو 30% میں تصدیق کیسے ہو جائے گی. یہ اردو میں ہم اس کو کیسے بولیں گے. مثلا ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی خبر ملی ہے آپ کو, آپ اس کے نہ ہونے کی تصدیق کیسے کریں گے. سامنے والا دوسری طرف کو کوئی پرسنٹیج دے ہی نہ, ایک ہی طرف کو دے, یا ایک طرف کا سامنے والا بولنے والا جو ہے اس کی بات پہ ہمیں یقین نہ ہو, 0%. خبر کے دیکھیے مضمون خبر کی تصدیق کیا ہے. مضمون خبر کی تصدیق یہ ہے کہ اس نے آپ سے کہا بارش ہوئی ہے تو آپ نے کہا ہاں ہوئی ہے, تسلیم کر لیا آپ نے, ٹھیک ہے. اس نے کہا بارش نہیں ہوئی ہے تو ابھی تصدیق کیا ہے کہ آپ خود نہیں, آپ خود کہیں کہ ہاں بارش نہیں ہوئی ہے. اس نے کہا بارش نہیں ہوئی ہے, آپ نے کہا آمنا وسلمنا, کہ بارش جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے, 100% ہم اس کو یقین ہے کہ بارش نہیں ہوئی ہے. اب ہونے کو آپ ایک طرف بھی نہ دیں تو یہ آپ کو کہ تصدیق کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. یہی تو یعنی کیا مطلب, سامنے والے کو سچا ٹھہرانا صرف مثبتات میں تھوڑی ہے, آپ منفی چیزوں میں بھی آپ اس کو صحیح ٹھہرا سکتے ہیں. یہ کہنے کا مطلب ہے. ولا تحتمل صدقہ, اے انکا, دیکھیں اے انکا, اے تفسیریہ, انکا تصدق بالخبر علی نحو الجزم وہو اعلی قسم تصدیق, کہ آپ جو کیا ہے خبر کو کی تصدیق کریں علی نحو الجزم, یقینی طور پر, اور یہ جو کیا ہے تصدیق کے اعلیٰ قسم ہے. تو تصدیق کی ادنا قسم کیا ہے, ظن. احسن, ٹھیک ہے. ظن وہو ان ترجح مضمون الخبر او عدمہ مع تجویز طرف الاخر, کہ آپ کیا کریں مضمون خبر کی کو ترجیح دیں اس کے ہونے یا نہ ہونے کو, ٹھیک ہے. مگر کیا ہے یہاں پر عدم کو کیا بھی احتمال پایا جاتا ہے. بات واضح ہے. اس نے کہا کہ بارش ہوئی ہے, آپ نے کہا جی ہاں ہوئی ہے, مگر کیا ہے اتنا ہمیشہ جو ہے سچ نہیں بولتا ہے, تو آپ کہیں کہ ہاں 70% چانس ہے کہ ہوئی ہے, 30% یہ بھی چانس ہے کہ نہیں ہوئی ہے. وہ ہوا ادنا قسم تصدیق, یہ جو کیا ہے تصدیق کا یہ ادنا قسم ہے, لیکن ہے یہ تصدیق میں سے ہی. وہم و شک, سنیے وہم کیا, وہ ہوا ان تحتمل مضمون الخبر او عدمہ مع ترجیح الطرف آخر, کہ آپ کیا کریں احتمال دیں خبر کے ہونے یا نہ ہونے کا, احتمال دے رہے ہیں یہاں پر. وہاں پہ دیکھیے اگر آپ عبارت پہ دقت کریں تو کیا کہا تھا, تصدیق اور ظن میں کیا کہا تھا, عفواً تصدیق میں کیا کہا تھا, ان تصدقہ, کہ آپ تصدیق کریں مضمون خبر کی, ٹھیک ہے. ظن میں کیا کہا,
ان ترجح مضمون الخبر، مضمون خبر کو ترجیح دیں، لیکن وہم میں کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، آپ احتمال دیں کہ یہ جو خبر دے رہا ہے احتمال پایا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہو، پر احتمال کیا ہے؟ احتمال ہوتا ہی وہ ہے کہ جو 50 سے کم میں ہو، سمجھ رہے ہیں؟ وہ انتحت مضمون الخبر اور عدم مات، اچھا احتمال اس طریقے سے دیں کہ اس کے مطابق واقع ہونا کم ہے اور خلاف واقع ہونا زیادہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح سے اس کی وثاقت آپ کے نزدیک ثابت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ جو بولتا ہے اس صحیح ہونا کا چانس کم ہوتا ہے اور غلط جو ہے کیا ہے مثلا زیادہ ہو۔ بات واضح ہے؟ یہ عبارت واضح ہے انشاءاللہ؟ نہیں واضح ہے؟ دیکھیں پھر سے پڑھتے ہیں، الوہم ہوا ان تحتمل، کہ آپ کیا کریں؟ احتمال دیں مضمون خبر کے حوالے سے، ٹھیک ہے، ہونے او عدم ہی او عدم خبر، ٹھیک ہے، یا اس کا وہ مضمون خبر جو واقعے کے مطابق ہے یا واقعے کے مطابق نہیں ہے، یہ احتمال دیں، مگر کیا ہے؟ مع ترجیح طرف الآخر، لیکن سامنے والا جو خبر دے رہا ہے اس سے ہٹ کر جو طرف پائی جاتی ہے اس کے ساتھ آپ جائیں۔ اس نے کہا کہ بارش ہوئی ہے تو نہ ہونے کے ساتھ آپ جائیں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی زن کے بالکل برعکس، اس نے جو خبر دی تو آپ اس کے ساتھ جا رہے ہیں 70%، اور جو اس کے ساتھ خبر نہیں ہے، یعنی اس نے کہا کہ بارش ہوئی ہے تو آپ نے کیا کیا؟ بارش ہونے کو ہی آپ نے 70% دیا یہاں پر، سمجھ رہے ہیں؟ اور نہ ہونے کو 30% دیا تھا۔ لیکن وہم میں کیا ہوتا ہے؟ اگر اس نے کہا بارش ہوئی ہے تو ہونے کو آپ 30% دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہونے کو 70% دے رہے ہیں۔ اس لیے کیا کہا کہ ظن اور وہم ہمیشہ متعاکس ہیں ایک دوسرے کے۔ جی، الشک وہو ان یتساوی احتمال الوقوع و احتمال العدم، یعنی عدم الوقوع، ہاں یہ کہ مساوی ہو جائے آپ کے نزدیک احتمال مضمون خبر کا واقع ہونا یا مضمون خبر کا واقع نہ ہونا، ٹھیک ہے۔ تنبیہ سنیے، یعرف مما تقدم امران کر کے، اگر ہم نے اب یہ ہم نے جو پڑھا، اگر آپ اس میں متوجہ ہیں تو دو چیزیں جو کیا ہیں اس سے واضح ہو جاتی ہیں۔ ایک پہلی چیز کیا ہے کہ وہم اور شک جو ہے وہ لیسا من اقسام التصدیق، کہ یہ جو کیا ہے وہم اور شک جو ہے وہ اقسام تصدیق میں سے نہیں ہے، بل ہما من اقسام الجہل، بلکہ یہ کیا ہے؟ اقسام جہل میں سے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ واضح ہوئی کہ ان الظن والوہم دائما یتعاکسان، ظن اور وہم جو ہے کیا ہمیشہ ایک دوسرے کے برعکس ہیں۔ فإنک، دیکھیے بتا رہے ہیں، اذا وہی بات ہے جو پڑھ چکے ہیں، اذا توہمت مضمون الخبر، اگر آپ کو مضمون خبر کے مطابق واقع ہونے کا وہم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، فأنت تظن بعدمہ، تو آپ گویا کہ یہ ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو ظن ہے اس کے نہ ہونے کا۔ پتہ نہیں واضح ہوئی نہیں بات ہوئی؟ مثال دیں اس کی، سامنے والے نے کہا کہ آپ کو یہ خبر دی کہ آج بارش ہوئی ہے، ٹھیک ہے، بارش ہوئی ہے، تو آپ نے کیا کہا کہ یہ ہمیشہ جو جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بات مطابق واقع یعنی صحیح ہونا اس کے بعد بہت کم چانس ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا، اس نے کہا کہ بارش ہوئی ہے تو کہا ہاں ہوئی ہوگی، لیکن اب یہ ہوئی ہوگی میں آپ کتنا پرسنٹ اس کو دے رہے ہیں؟ 30%۔ تو ساتھ ساتھ آپ نے کچھ اور پرسنٹیج دیے ہیں، کس کو؟ نہ ہونے کو آپ نے 70% دیا ہے، تو یہ جو 70% دیا وہ ظن ہو گیا، اور اس کے تو کہہ رہے کہ یہ دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ بات واضح ہے؟ یعنی اگر ہونے کو دیا 30% تو نہ ہونے کو 70، تو وہ 70 کہلائے گا ظن، یعنی آپ کو گویا کہ یہ کہیں گے کہ حضور آپ کو نہ ہونے کا ظن ہو گیا ہے اور ہونے کا، بارش کے ہونے کا آپ کو وہم ہو گیا ہے۔ بات واضح ہے؟ یہی کہنا چاہ رہے اس عبارت میں۔ فإنک اذا توہمت بمضمون الخبر، جب آپ کو مضمون خبر کا وہم ہو، اس نے کہا بارش ہوئی ہے تو آپ کو وہم ہو گیا کہ ہاں ہوئی ہوگی، تو یہ آپ کو ہونے کا وہم ہو گیا۔ فأنت تظن بعدمہ، تو ساتھ ساتھ جب آپ کو وہم ہو رہا ہے ہونے کا تو ظن بھی ہو گیا آپ کے نہ ہونے کا، چونکہ 70% آپ دے رہے ہیں نہ ہونے کا۔ وإنک عفوا وإذا كنت تتوهم عدمه، لیکن اگر اس کے برعکس ہو، آپ کے نہ ہونے کا جو ہے کہ آپ کو وہم ہو رہا ہے، فإنک تظن بمضمونہ، اب مثال طور پر اب یہ ظن والی مثال، آپ کے نزدیک کوئی ایسا مخبر آیا کہ جس کو آپ تسلیم کرتے ہیں، یعنی اس کی خبر صحیح ہوتی ہے، یہ 100% صحیح نہیں ہوتی ہے مگر اکثر صحیح بولتا ہے، تو اس نے کہا بارش ہوئی ہے، آپ نے کہا ہاں ہوئی ہوگی، یعنی یہاں پر کتنا پرسنٹ دے رہے ہیں اس کو آپ؟ 70 دے رہے ہیں، 60 دے رہے ہیں، 80 دے رہے ہیں، جو بھی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جہاں آپ نے یہ کہا کہ ہاں ہوئی ہوگی تو نہ ہونے کا بھی احتمال پایا جاتا ہے، تو یہ جو نہ ہونے کا احتمال ہے اس کو آپ 20% دے رہے ہیں، تو یہ جو 20% والا وہ ہے ریشو ہے، یہ کیا ہے؟ کہلائے گا کیا؟ وہم، اور ہونے والا ریشو جو ہے وہ یہ کہلائے گا ظن۔ بات واضح ہے؟
تو اس لیے کہنے کہ یہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے عکس ہوتے ہیں. فیکون الظن لأحد الطرفین توہما للطرف الآخر, تو کسی ایک طرف کا ظن ہونا دوسرے طرف کو وہم ہونا کہلاتا ہے, یا اگر کسی ایک طرف کا آپ کو وہم ہے تو دوسرے طرف کو ظن کہلاتا ہے. بات واضح. والسلام علیکم.